من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. کل میں نے بتایا تھا بھائیوں کہ حجاب کے معنی ہیں پردہ، دو چیزوں کے درمیان کی آڑ، اور قرآن کریم میں جہاں حجاب کا حکم آیا ہے تو وہ چہرے ہی کے چھپانے کا بیان ہے، اور باقی بدن کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. اس کا تذکرہ سورہ نور میں ہے. سورہ نور میں چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے کھلے رکھنے کی محارم کے درمیان اجازت تھی، محرموں کے درمیان اور محرم جیسوں کے درمیان 12 کی لسٹ دی تھی. اس 12 افراد کے درمیان میں چہرہ، ہتھیلیاں اور فقہا نے پیروں کو بھی ملایا، ان کے کھلا رکھنے کی اجازت دی تھی. ان 3 میں سے جب حجاب کا حکم آیا تو چہرہ چھپانے ہی کا ذکر کیا، ہاتھوں اور پیروں کے چھپانے کا تذکرہ نہیں کیا. یہ مضمون شروع ہوا ہے اس آیت کریمہ سے جو میں نے پڑھی، اور ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کو حکم دیا جائے، بڑوں کے تعلق سے حکم دیا جائے، تو وہ چھوٹوں کے تعلق چھوٹوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے تعلق سے بھی وہ حکم ہو جاتا خود بخود. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے تمام زمینی مخلوقات کو حکم دیا کہ یہ نئی مخلوق میں نے پیدا کی ہے آدم، اس کے سامنے ساری زمینی مخلوقات سرنڈر ہوئے، سب ہوئے. لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا. دیگر مخلوقات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں رک کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فرشتے آسمان کے فرشتے نہیں ہیں، زمینی فرشتے ہیں. اور زمین پر فرشتے انسان سے بہت پہلے سے بسے ہوئے ہیں. انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات بسے ہوئے تھے، جنات سے بھی پہلے زمین پر فرشتے بسے ہوئے تھے. پھر فرشتوں کے بعد جب جنات کو پیدا کیا تو فرشتوں کو ختم نہیں کیا، فرشتوں کو باقی رکھا.
اور جنات بھی زمین پر پیدا ہو گئے. پھر جنات ایک لمبے عرصے تک فرشتے اور جنات اس زمین پر بسے رہے. پھر جب انسان کے پیدا کرنے کا وقت آیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور جنات کو ہٹا نہیں دیا، وہ رہے اور اسی زمین کے اوپر انسان کو بھی پیدا کر دیا. اب 3 مخلوق ہیں، وہ 3 نہیں کروڑوں مخلوق ہیں اس زمین پر ایک ساتھ ہیں، گن نہیں سکتا انسان. اور الگ الگ مخلوقات کو نہیں، زمین پر سانپ کتنی قسم کے ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا، چونٹیاں کتنی قسم کی ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا، مکڑیاں کتنی قسم کی ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا. یہ بے شمار مخلوقات اسی زمین پر بسی ہوئی ہے اور سب مخلوقات ایک ساتھ بسی ہوئی. تو جہاں ہم بسے ہیں یہیں جنات بھی بسے ہوئے ہیں، یہیں فرشتے بھی بسے ہوئے ہیں، یہیں دیگر حیوانات بھی بسے ہوئے ہیں. اور اللہ نے سب کے درمیان میں آڑ کر رکھی، ایک دوسرے کے اوپر بغاوت نہیں کرتے، ایک سرکشی نہیں کرتے، ہر ایک کا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے مکان کے اندر دیوار کے اندر سانپ رہ رہا ہو. ہمارے یہاں ایشیا میں تو مکان کچے مکانات ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے مکانات ہوتے ہیں، دیوار جب مکان ڈھاتے ہیں تو دیوار میں سے سانپ نکلتا ہے، اور مکڑیاں اور چوہے اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں اور ہماری دیواروں میں رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اتنی بات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا، سرنڈر ہونے کا حکم تھا، وہ آسمان کے فرشتوں کا نہیں تھا، وہ زمین کے فرشتوں کا تھا. اور یہ سرنڈر ہونے کا حکم ساری ہی مخلوقات کو تھا. مگر قرآن میں جگہ جگہ فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے. جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ تو پھر اس کے طرح طرح سے جواب دینے پڑتے ہیں. مگر سورہ کہف میں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے آؤٹ گیا. معلوم ہوا کہ اس کو حکم دیا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام زمینی مخلوقات کو حکم تھا کہ آدم کے سامنے سرنڈر ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین میں اللہ کا ڈپیوٹی بن کر آنا ہے، کارخانے میں مینیجر بن کر آنا ہے. کارخانے کے تمام ملازمین مینیجر کے سامنے سرنڈر کریں گے تبھی تو وہ مینیجر کارخانہ چلائے گا، ورنہ کیسے چلائے گا؟ بس انسان خلیفہ بن کر، نائب بن کر آئے گا، آ رہا ہے، اور اس کو ایک دستور اساسی دیا جائے گا. وہ دستور اساسی اسے ساری کائنات پر نافذ کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، پھر دوسروں پر نافذ کرنا ہے. خلیفہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، قائم مقام نائب مینیجر کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو وہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اشرف مخلوقات اس وقت فرشتے تھے. اس میں انسان کا ایکسپشن کرنا پڑے گا. انسان تو اشرف ہے. ایک ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہے کہ جو خواص سے انسان ہیں وہ خواص سے ملائکہ سے بھی اشرف ہیں، افضل ہیں. تو آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. اور فرشتے بھی کون سے؟ زمینی، آسمان کے نہیں. تو زمینی فرشتوں سے بردرجہ اولا افضل ہیں.
تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا ایکسیپشن کرنا پڑے گا، انسان کو مستثنا کر کے جتنی زمین میں مخلوقات ہیں ان میں فرشتے سب سے افضل۔ جب ان کو افضل مخلوق کو حکم دیا کہ نئی مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے اس کو سجدہ کرو، تو جو دوسرے غیر افضل مخلوق ہیں، جنات ہیں اور چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، یہ چرند، پرند، درند یہ سب انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں زمین پر۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قابل یہ لڑکا تھا اور نہایت ناقابل تھا، نام تو قابل تھا اس کا لیکن تھا بڑا ناقابل۔ جب اس نے قتل کیا تو پہلی لاش ہوئی، اب اس لاش کو کیا کرنا؟ تو قرآن میں ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ کتابوں میں لکھتے ہیں 2 کوے آئے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر ایک نے پیروں سے زمین ہٹا کر کے اس کو اپنے مرے بھائی کا دوسرے کوے کو مرے ہوئے کو لا کے ڈالا، پھر پیروں سے مٹی کر دی، یہ سب ایسی ہی بات ہے۔ قرآن کہتا فبعث اللہ غرابا، ایک کوا اللہ نے بھیجا، اور اس کوے نے آ کر زمین کورید کر کے انڈیکیٹر دی، اشارہ دیا کہ اس طرح زمین کھود کر کے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا۔ تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میرے اندر تو اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ مجھے تو اس میں یہ بتانا ہے کہ کوے انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور کوے ہی نہیں، تمام چرند، پرند، درند سب انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، انسان تو بعد میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کائنات کا دلہا انسان ہے۔ اور لونڈے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو دلہن کے آنے سے پہلے کمرہ سجا دیا جاتا ہے، سب تیار کر دیا جاتا ہے، ضروری سامان کر دیا جاتا ہے۔ بس انسان جب اس کائنات کا دلہا ہے تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور آسمان کو مزین کر دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، بارشیں شروع ہو گئی، کھیتیاں شروع ہو گئی، زمین میں سے گھاسیں اگنا شروع ہو گئی، پھر بعد میں انسان پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت اس انسان کا ایکسیپشن کرو، بقیہ جتنی مخلوقات زمین پر ہیں ان میں سے اشرف فرشتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آدم کو نئی مخلوق کے سامنے جھکو، تو دوسری جو چھوٹی مخلوق ہیں ان کو تو بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ اس کے سامنے جھکو۔ اور سورہ کہف میں صراحت ہے کہ یہ شیطانوں کو، جنات کو بھی یہ حکمت تھا، اور جنات کو جب حکمت تھا تو جنات سے چھوٹے درجے کی جو مخلوقات ہیں سب کو حکمت ہے۔ پھر یہاں ایک سوال اور کھڑا کرتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کروایا؟ تو اس کا جواب وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے اور قاضی بیضاوی کے حوالے سے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے قاضی بیضاوی کے حوالے سے حجت اللہ البالغہ میں مطلب بیان کیا ہے ایک آیت کا۔ وہ آیت ہے سورہ احزاب کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ امانت، تکلیف شرعی، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اللہ نے پیش کی
آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور سہم گئے، ڈر گئے، ہمارے بس کا نہیں ہے اس امانت کو اٹھانا۔ تو یہ امانت کس طرح پیش کی تھی، تکلیف شرعی کس طرح پیش کی تھی؟ ایسا نہیں تھا جیسے ہم ٹوکرے میں گھاس دانہ لے کر بھینسوں اور بکریوں کے سامنے پیش کرتے، اس طرح پیش نہیں کی تھی۔ قاضی بہزادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا تھا کہ اللہ نے امانت کو ان مخلوقات کے ایبیلٹی کے ساتھ کمپیئر کیا، موازنہ کیا کہ اس امانت کے اٹھانے کی ان مخلوقات میں صلاحیت ہے یا نہیں، تو دیکھا کہ ان مخلوقات میں قطعاً صلاحیت نہیں۔ انکار کرنے کا یہ مطلب ہے، ورنہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی سوائے بعض انسانوں کے۔ کثیر من الناس تو انکار کرتے ہیں، باقی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی۔ آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے کیسے انکار کر دیا؟ تو انکار کرنے کا مطلب ہے اس امانت، رسپانسبلٹی، تکلیف شرعی کو برداشت کرنے کی ان بڑی بڑی مخلوقات کے اندر ایبیلٹی نہیں پائی، کمپیر کرنا۔ بس اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں نے سجدہ کرنا کوئی جیسا ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یا بریلویوں کے یہاں پیروں کو باقاعدہ سجدہ کرتے، پیر کھڑا رہتا ہے اور لوگ آتے ہیں ایک دم سجدے میں گرتے ہیں، باقاعدہ سجدہ، وہ پیٹھ پر ہاتھ لگاتا ہے۔ بریلویوں کے یہ رواج ہے پیروں کو سجدہ کرنے کا۔ اور قبروں، یہ تو پیروں کے سجدہ کرنے کا تو آپ شاید دیکھ نہ سکے، مجھے ایک شخص نے موبائل میں فوٹو دکھایا، ایک پیر کھڑا ہے اور سب لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں، وہ پیٹھوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اور قبروں کو سجدہ کرنا تو عام ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو پیروں کو اور قبروں کو سجدہ کرنا ہے، سجدے کا یہی مفہوم نہیں ہے، ماتحتی قبول کرنا، اسی کو میں نے کہا سرنڈر ہو جاؤ۔ بس درخت وہ بھی سرنڈر ہوں گے، جانور وہ بھی سرنڈر ہوں گے، جنات وہ بھی سرنڈر ہوں گے، فرشتے وہ بھی سرنڈر ہوں گے، سرنڈر ہوں گے، پوجا نہیں کریں گے۔ اب ایک سرنڈر کرنے کی کیا شکل تھی؟ وہ شکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسے امانت کو کمپیئر کیا ہے، اسی طرح سے افضل مفضول کا موازنہ کیا۔ تو انسان جو نئی مخلوق پیدا ہوئی ہے، وہ سب مخلوقات سے افضل ثابت ہوئی، اور اس کے مقابل دوسری تمام مخلوقات وہ مفضول ہوئی۔ بات دور طرف چلی گئی۔ میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ بڑوں کو جو حکم دیا جائے، ملائکہ کو جو حکم دیا گیا، وہ دوسری چھوٹی مخلوقات کے لیے بھی تھا۔ جنات کو بھی حکم تھا، چرند پرند درند سب کو حکم تھا کہ آدم کے سامنے جھکو، آدم کی بڑائی مانو۔ اب ہم اس کو باس مینیجر بنا کر کارخانے میں اتاریں گے، لہذا اس کے تصرف میں ہر چیز انسان کے تصرف میں ہے۔ بڑے سے بڑیا سمندر، دریا، انسان نے اس کو پامال کر رکھا ہے، اپنے پیروں کے نیچے دریاؤں کو روند رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا جانور، شیر، گینڈا، انسان کے ساتھ اشاروں پر ناچتا ہے، ہاتھی جیسا ناچتا ہے انسان کے اشاروں پر۔ بڑے سے بڑا زہریلا درندہ، سانپ، بچھو، سب انسان کی ٹوکری کے اندر بند کر کے اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ جہاں تک انسان کا طاقت بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی، ایک دم نہیں بڑھتی۔ اب آہستہ کہاں جائے گی طاقت؟ آسمان کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں سب تک جائے گی۔ اب تک آسمان پر کمندے پھینکنے لگا، مریخ و زہرہ تک دوڑنے لگا، کہاں تک جائے گا؟ انسان کی پوری کائنات انسان کے تصرف میں کی گئی ہے، انسان کو خلیفہ بنایا ہے اور قانون دیا ہے۔ وہ قانون ہر شخص کو، ہم میں سے ہر شخص اللہ کا خلیفہ ہے۔
آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں تو ان کی اولاد میں سے ہر شخص اللہ کا خلیفہ ہے. اور خلیفہ کی میں نے مثال دی کہ کارخانہ ہے، اس میں باس نے مینیجر بھیج دیا اور اس کو بائی لاز دیا کہ اس قانون کے مطابق کارخانہ چلانا ہے. ان ہر انسان کو اللہ نے بائی لاز دیا ہے، یہ رہا بائی لاز. اس قانون کو ہر انسان کو پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے اور پھر اپنے سرکل اور دائرے میں نافذ کرنا ہے. خلیفہ ہونے کا یہ مطلب ہے. یہ یونیورسٹی والے جو خلیفہ کا مطلب بیان کرتے ہیں فلسفیانہ، وہ مطلب نہیں ہے، سیدھا سادہ مطلب ہے. باس کارخانے کا مالک ہے، مگر وہ کسی وجہ سے کارخانہ دیکھنے نہیں آ رہا تو اس نے با اختیار مینیجر بٹھا دیا. با اختیار کے معنی ہیں باس کے اختیارات سارے، اور جو ملازمین ہیں ان پر با اختیار، اور پھر اس کو قانون دے دیا. اب یہ قانون اس میں باس مینیجر کو اپنی ذات پر بھی قانون نافذ کرنا ہے، ملازمین پر بھی کرنا ہے. یہ اللہ نے ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اس کو یہ قانون دیا ہے کہ یہ قانون تو اپنی ذات پر نافذ کر، اور پھر تیرا جو دائرہ ہو، بیوی، بچے، رشتے دار، گھوڑا، بلی، کتا جو تو نے پال رکھا ہے، تیرے دائرے میں جو آتے ہیں اس سب پر اللہ کا قانون نافذ کر. جانور پالے اور بھوکا مارا تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ تیرے دائرے میں ہم نے اس جانور کو دیا تھا، تو نے پالا تھا، کیوں بھوکا مارا؟ خیر، اس کے بعد ایک دوسرا قاعدہ سمجھو بھائی. حجاب کا مضمون شروع ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے، پھر باقی ساری امت کو اس ذیل میں لیا ہے. تو حجاب کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے شروع کیا ہے. سب سے پہلے حضور کی بیویوں کو احکام دیے ہیں پردے کے، پھر ان احکام میں مومنین کو بھی لے لیے. پھر حضور کو جو احکام پردے کے دیے ہیں وہ مضمون شروع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق سے. حضور کی بیویوں کے حجاب کا مسئلہ حضور کے حقوق سے شروع کیا ہے. پھر حضور کے حقوق جو ہیں وہ بھی نیگیٹو پوزیٹو دونوں طرح کے حقوق بیان کیے. یہاں سے مضمون شروع ہوا. اب اگر ہر مضمون کو میں کھولوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لہذا شارٹ چلیں تاکہ جلدی سے منزل پر پہنچیں. فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت جایا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. جو لوگوں میں کل میں نے کہا تھا کہ انسان رہن سہن میں مل جل کر رہنے کا عادی ہے، مدنی الطبع ہے. اس لیے کوئی آدمی گھر میں بیٹھتا ہی نہیں. ذرا فرصت ملی کہ چوراہے پر جا کر بیٹھ جائے گا، بھاگل پر جا کر بیٹھ جائے گا، کسی دوست کے گھر میں جا کر بیٹھ کر گپ شروع کر دے گا. عورتیں تو ہمارے یہاں بیچاری جاتی نہیں، وہ بھی کبھی کبھی جاتی ہیں لیکن عام طور پر عورتیں نہیں جاتی. مگر یہاں میاں صاحب کسی دوست کے یہاں چلے گئے تو بیوی بھی اٹھا کر کے مارکیٹ میں گھومنے پھرنے چلی گئی. بھی تجھے گھومنا ہے، دوستوں میں جانا ہے، مجھے نہیں جانا، یہ بھی جاتی ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ اپنے گھر میں رہو، بے ضرورت کہیں مت جاؤ، نہ عورتیں جائیں نہ مرد جائیں، اپنے گھر میں رہو اور ضروری کام میں لگے رہو. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی کئی دعائیں ہیں، جیسے بیت الخلا آپ جانا چاہیں، واش روم، تو کئی دعائیں ہیں.
ان میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ. بس آپ بسم اللہ کہہ کر بایاں پیر لیٹرین میں رکھیے، صرف بسم اللہ، اتنی بھی دعا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے شرمگاہ اور شیطان کی نظروں کے بیچ میں پردہ پڑ جاتا ہے. اب شیاطین کو انسان کی شرمگاہ نظر نہیں آتی. ایسے ہی وضو کی بھی کئی دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے لیے میرا گناہ معاف فرمائیے. دیکھو عربی الفاظ یاد نہ رہیں تو یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں یہ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہو. یہ ترجمہ کرنے سے بھی دعا ہو جائے گی. عربی کے الفاظ اگر یاد کرو واہ واہ، نہ کر سکو تو اردو الفاظ سے بھی کام چلے گا. اے اللہ میرے لیے میرا گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی، اور میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا فرما، وسع لی فی داری، میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا فرما. لوگوں کے لیے اپنے گھروں میں گنجائش نہیں ہے، بس کھانے پینے اور پڑھنے کے لیے گھر میں آتے ہیں، کھایا پیا پڑے اور ذرا فرصت ملی کہ فوراً نکل کر ہوٹل پر جا کر بیٹھ گئے، بھاگل پر جا کر بیٹھ گئے، چوراہے پر جا کر بیٹھ گئے، کسی دوست کے گھر جا کر گپ کرنے بیٹھ گئے. اگر یہ دعا کرتے رہو گے تو یہ نہیں کرو گے. میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا کر، گھر میں رہ کر کچھ کرو. اسمال انڈسٹریز تو گھر میں کی جا سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کے 4 پیسے کما سکتے ہو. چوراہے پر بیٹھ کر ہوٹل پر بیٹھ کر تو 4 پیسے تم ضائع کرو گے، اور گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کام کرو. میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا کر، اور میرے لیے میری روزی میں کشادگی فرما. معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹھ کر 4 پیسے کماؤ جبھی تو روزی میں کشادگی ہوگی. تو یہ دعا اس لیے سکھلائی گئی ہے کہ لوگ خامخواہ وقت ضائع کرتے ہیں. اور صرف عام مسلمان ہی وقت ضائع نہیں کرتے، مولوی بھی کرتے ہیں. مولوی کے پاس میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھانا ہے، یا 3 گھنٹے نماز پڑھانی ہے، اور باقی وقت اس کے بعد خالی ہے، کوئی کام نہیں کرے گا. ارے بہت سی چھوٹی چھوٹی صنعتیں گھروں کے اندر کی جا سکتی ہیں، وہ 4 پیسے گھر میں رکھ کے کما سکتے ہیں، مگر نہیں کمائے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا، موبائل لے کر ادھر مارے گا، اور پھر شکایت کرے گا محتمم تنخواہ تھوڑی دیتا ہے، کمیٹی تنخواہ تھوڑی دیتا ہے، ہمارا گزارا نہیں چلتا. اب شکایتیں کرتا پھر رہا ہے. ارے تیرے پاس جو کم سے ہر آدمی کے پاس میں کم سے کم 6-8 گھنٹے زائد ہوتے ہیں ایکسٹرا، ان 6-8 گھنٹے میں گھر میں بیٹھ کر کوئی کام کر، تو تجھے پھر کمیٹیوں کی اور محتمم کی شکایت نہیں کرنی پڑے گی. تو عام مسلمانوں کے بھی لیے یہی ہے، لیکن لوگ بڑوں کے یہاں، اور بڑوں کے یعنی بہت بڑوں کے یہاں خامخواہ پہنچ جاتے ہیں. بھئی کیوں آئے؟ حضرت زیارت کو آیا ہوں، کہ میں مر گیا ہوں جو زیارت کو آیا. آتے ہیں لوگ، آ گئے السلام علیکم، بھئی کیوں آئے؟ کہتے زیارت کو آیا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں مر گیا ہوں جو زیارت کو آیا. اب وہ جب تک آیا ہے، جب تک بیٹھا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے پاس تو کوئی بیکار ٹائم کی کوئی قیمت ہے نہیں، اور ہمارے پاس بھی آ کر بیٹھ گیا، اب ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. تو بہت بڑے لوگوں کے پاس میں اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم.
بے بلائے مت جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ ہاں اجازت تمہیں دی لو اور اجازت مل جائے تو پھر جا سکتے ہو، تو وہ پہلے سے تیار ہوگا اور جس کام کے لیے گئے ہو اتنا کام کر کے چلے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، تو حضور کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بے اجازت مت جایا کرو، مان نہ مان میں تیرا مہمان، دھمکا بیٹھا ہے جاتا ہی نہیں، نہ خود بیکار بیٹھا ہے اور نہ ہمیں کام کرنے دیتا ہے، تو فرمایا اجازت کے بغیر مت جاؤ۔ اجازت مثلا کھانے پر مدعو کیا ہے، الا یؤذن لکم الی طعام، کھانے پر مدعو کیا ہے، جب مدعو کیا ہے تو پرمیشن ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کھانے پر مدعو کیا ہے تو یہ پرمیشن ہے، ضرور کھانے پر جاؤ، مگر کھانا رواج ہے 11 بجے کھانا کھلانے کا دوپہر کو، اب تم جا کر 8 بجے بیٹھ گئے، السلام علیکم، کیوں بھئی آئے؟ حضرت آپ نے دعوت دی، ارے دعوت اللہ کے بندے 11 بجے دی ہے، کھانے کا عرف ہے 11 بجے آنے کا ہے، تو 8 بجے آ کر بیٹھ گیا، اب ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا غیر ناظرین انہ الا یؤذن لکم الی طعام، اگر کھانے پر مدعو کیا گیا تو جاؤ، لیکن غیر ناظرین انہ، اس کے پکنے کے انتظار میں پہلے سے جا مت بیٹھو۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے، یعنی جو عرفاً 11 بجے کا ٹائم ہے، دوپہر کو میرے یہاں کھانا کھا لینا، دعوت دی۔ اب دوپہر کو کھانا کھانے کا عرف میں کتنے بجے کھانا کھایا جاتا ہے، اس وقت ہی تو جانا ہے، لہذا جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ، لیکن اذا دعیتم فادخلوا، کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد میں جاؤ، کھانے پر ہی تو بلایا تھا، یہاں بیٹھ کر گپ کرنے کے لیے تھوڑی بلایا تھا، کھانا کھا کر فارغ ہوئے جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں جی لگا کر کے بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ؟ صاحب خانہ کے ساتھ نہیں، آپس میں گپ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں جگہ جگہ اللہ کے فضل سے مسجدیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اور ہمارے یہاں مسجد میں کوئی آپس میں بات نہیں کرتا، کوئی بات ضروری ہے تو اشارے سے کہہ دیا، اور یہاں بہت دور دور مسجدیں ہیں، اس لیے مسلمان بہت کبھی کبھی اکٹھا ہوتے ہیں، تو مسجدوں میں آئے اور باتیں شروع، مسجدوں میں آئے اور باتیں شروع۔ میں ان ملکوں میں 35-40 سال سے آ رہا ہوں، برطانیہ کا بھی یہ حال تھا، مسجدیں کمیونٹی سینٹر تھی، کھانا بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اس ملک میں بھی یہی حال تھا، سمجھایا، الحمدللہ اب برطانیہ میں تو پورا قابو ہو گیا، مسجدیں الگ ہیں اور پیسیج الگ کر دیا ہے، جس کو باتیں کرنی ہو پیسیج میں جاؤ، مسجد کا جو ایریا ہے اس میں باتیں نہیں۔ یہاں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ قابو میں آ گیا ہے، مگر نماز سے پہلے تو قابو میں آیا ہے، نماز ختم ہوتے ہی باتیں شروع ہو جاتی۔ برطانیہ میں بھی میں نے دیکھا کہ نماز ختم ہوتے ہی باتیں، مسجد کے اندر ہی، نماز سے پہلے کوئی نہیں بولتا۔ یہاں بھی یہاں کا حال وہاں سے بہتر ہے، یہاں بھی نماز کے بعد باتیں شروع ہوتی ہیں،
ارے بھی باتیں کرنی ہے تو وہ پیسیج بنا رکھا ہے، اس پیسیج میں آ جا کر جو باتیں کرنی ہو کرو، مسجد میں کیوں باتیں کرو؟ لیکن اس آپ کے پڑوسی ملک امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں مسئلہ قابو میں ہے ہی نہیں، وہاں سب مسجد میں سب کچھ ہوتا ہے، مسجد اور کمیونٹی سینٹر میں کوئی تصور الگ الگ نہیں ہے، چند بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ان بڑی بڑی مسجدوں میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ باتیں کرتے ہیں، گپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں، یہ کہا جب کھانا کھا چکے جاؤ، اب بیٹھ کر آپس میں باتیں مت کرتے رہو۔ جو بڑا آدمی جس نے دعوت کی ہے اس کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک وقت حسب ضرورت بات ہوگی، کر کے جاؤ، لیکن آپس میں جو باتیں گپ شروع ہوگی تو اس کی تو کوئی آخر ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب کھا چکو تو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ جو تم بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف پہنچ رہی، مگر وہ تمہارا شرم لحاظ کرتے ہیں، وہ تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ بھئی چلے جاؤ، شرم لحاظ کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ ضروری بات بیان کرنے میں کوئی شرم لحاظ نہیں کرتے، بس اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کے گھر میں کھانا کھا کر فارغ ہو کر بیٹھے مت رہو، اس سے صاحب کھانا کو پریشانی ہوتی۔ یہ سب آیتیں نازل ہوئی ہیں سن 5 ہجری میں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور حضور کے مولا حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوا تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد عدت گزری، عدت کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ ہم نے حضرت زینب سے آپ کا نکاح کر دیا، چنانچہ حضور نے ان سے باقاعدہ دنیا میں بھی نکاح کیا، اللہ نے نکاح کر دیا، یہ تو تقدیر میں لوح محفوظ میں اللہ کے علم میں جو بات طے تھی اس کی اطلاع کی، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، یہاں دنیا میں بھی نکاح ہوا۔ پھر نکاح ہو کر جب دلہن حضور کے گھر آئیں تو ولیمہ کیا حضور نے، اور اتنا بڑا ولیمہ حضور نے کسی بیوی کا نہیں کیا، کتنا بڑا، ایک بکری ذبح کی، اتنا بڑا ولیمہ حضور نے کسی بیوی صاحبہ کا نہیں کیا۔ حضرت زینب کا سب سے بڑا ولیمہ ہے، اس میں ایک بکری ذبح کی ہے حضور نے۔ پھر کھایا کتنوں نے؟ عرب میں ایک تو بکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پھر ایک بکری کو 10 آدمی بہت اطمینان سے چٹ کر جاتے ہیں۔ جب کھانا پک کر تیار ہوا تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا وہاں راستے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو ملے اس سے کہو حضور کے ولیمہ ہے، کھانے کی دعوت ہے، چل۔ جو وہاں سے گزرے اس کو بلاتے رہیو، دعوت کے لیے دعوت دے کر کھانے کے لیے بھیجو، جب 50 کی تعداد پوری ہو جائے تو چلے آئیے۔ تو کھڑے ہو گئے، جو ملا اسے بیچ دیا۔ یہ الا یؤذن لکم کو سمجھا رہا میں کہ اجازت دی جائے، بہت بڑے آدمی کے یہاں باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت نامے چھپ رہے ہیں اور گھر گھر تقسیم ہو رہے ہیں، بہت بڑے آدمی کے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں تو ٹکڑا مل جائے یہی غنیمت ہے، وہی تبرک ہے۔ تو حضور نے کسی کو دعوت نہیں دی، حضرت ابو ہریرہ کو راستے میں کھڑا کر دیا اور کہا جو گزرے اس سے کہو کھانے پر چل، کھانے پر چل، اور جب 50 آدمیوں کی تعداد پوری ہو جائے چلے آئیے۔ تو 50 تو یہ کھائے، اور دوسرے جو وہاں ہوں گے گھر 9 تو گھر تھے حضور کے، اتنے آدمیوں نے وہ ایک بکری کھائی تھی۔
اس موقع پر کھا کھا کر لوگ چلے گئے. 3 آدمی کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے بیٹھے باتوں میں لگ گئے. اب ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک طرف دلہن دبکی بیٹھی ہے. ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، ابھی حجاب کے پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے. اس وقت بھی عورتیں بہرحال شرم لحاظ تو ہوتا ہی عورتوں میں. تو یہ کمرہ ہے، اسی کمرے میں دلہن ہے، اسی میں مہمان آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. وہ بیچاری ایک طرف دبکی بیٹھی ہے دوپٹہ اوڑھ کر. اب کھانا کھا کر لوگ چلے گئے، 3 آدمی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو حضور خود اٹھے اور حضور دوسری بیویوں کے یہاں گئے اور ہر ایک کے یہاں دعا سلام کر کے آئے کہ جب صاحب خانہ اٹھ کر چلا جائے گا تو ان کو اشارہ ملے گا کہ تمہیں بھی اٹھ کر چلے جانا چاہیے. گھر کا ذمہ دار اٹھ کر نکل گیا. مگر وہ ایسا دلچسپ باتوں میں تھے کہ حضور سب بیویوں سے مل کر آئے. اب بھی وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے. حضور واپس آئے، آ کر دیکھا اب بھی باتیں کر رہے. تو پھر حضور پھر اٹھے اور پھر اٹھ کر کے پھر بیوی صاحبان کے یہاں دوسروں کے یہاں گئے. اب جب حضور دوسری مرتبہ گئے تو ان کو احساس ہوا اور یہ اٹھ کر چلے گئے. اور حضور نکل کر کے حضرت عائشہ کے گھر تک پہنچے اور حضرت انس نے پیچھے سے جا کر اطلاع کی کہ یا رسول اللہ وہ 3 آدمی چلے گئے. تو حضور لوٹ کر آئے. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور حضور نے تشریف لا کر دروازے پر پردہ ڈال دیا. حضرت انس بھی باہر، یہ خادم ہیں. حضرت انس خادم ہیں اور 15 سال کے ہو چکے ہیں. 10 سال کی عمر میں وہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں اور حضرت زینب سے نکاح 5 ہجری میں ہوا ہے. 5 ہجری میں ہوا ہے تو یہ 15 سال کے ہو گئے ہیں. تو 15 سال کا لڑکا ہو گیا، پردہ ہے. اب یہ باہر رہ گیا، حضور نے پردہ ڈال دیا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بیٹھ کر باتیں مت کرتے رہو، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. نبی تمہارا لحاظ کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، مگر اللہ 2 ٹوک بتلاتے ہیں. اللہ تعالی کوئی شرم لحاظ نہیں کرتے. اب پردہ ڈال دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا اگر تمہیں حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردہ تو ڈال دیا حضور نے. اب پردے کے باہر ادھر اوٹ میں رہو، باہر رہو اور پردے کے پیچھے سے مانگو. بھی عورت گھر میں ہے تو گھر میں اسے برقع اوڑھ کر کے نقاب ڈال کر نہیں رہنا. عورت گھر میں جس طرح سے ہے رہے، اس کا گھر ہے. کیواڑ بند ہے، دروازے میں پردہ ہے. اب کوئی اجنبی شخص آیا ہے، اپنی کوئی ضرورت رکھتا ہے تو وہ پردے کے اوٹ میں سے پیچھے سے بات کرے گا. مثلا اس کو یہی پوچھنا ہے کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں، تو اس کو بھی پردے کے اس طرف سے رہ کر پوچھنا ہے. یا جیسے حضرت انس حضور کے خادم ہیں، خادم کو تو گھر سے بار بار رابطہ کرنا پڑتا ہے، بالٹی دے دینا، کھانا دے دینا، فلاں چیز دے دینا. تو وہ خادم بھی وہ پردے کے اس طرف کھڑا رہے گا اور حضور کی ازواج مطہرات سے پردے کے اوٹ میں سے مانگے گا. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. کہا یہ جو پردے کے اوٹ سے تم حضور کی ازواج سے مانگ رہے ہو، حضور کی ازواج امہات المومنین ہیں، مگر امہات المومنین ہیں 2 مسئلوں میں. ایک جیسے ماں سے نکاح حرام ہے، ازواج مطہرات سے بھی امت کا نکاح حرام ہے. دوسرے جیسے ماں کا رسپیکٹ اور خدمت فرض ہے، حضور کی ازواج کی
رسپیکٹ اور خدمت امت پر فرض ہے ان دو باتوں میں، اور یہ دو باتیں بھی میں نے زبردستی دو بنائی ہیں، ورنہ اصل تو ہے حرمت نکاح۔ نکاح حرام ہونے میں جو ماں کے احکام ہیں وہ حضور کی بیویوں کے، باقی احکام میں ازواج مطہرات اجنبی ہیں امت کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی ایک شاگردہ ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارہ، وہ حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ ہیں، حضرت عائشہ کے پاس پڑھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا امی، اے امی، تو حضرت عائشہ نے ٹوکا میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں کے مردوں کی ماں ہوں، مسلمانوں کے عورتوں کی ماں نہیں ہوں، کیونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا کوئی مطلب ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، اور مردوں کے ساتھ تو حضور کی ازواج صرف ایک مسئلے میں، ماں سے جیسا نکاح حرام ہے حضور کی ازواج سے نکاح حرام ہے، باقی تمام مسائل میں حضور کی ازواج امت کے لیے اجنبی کے حکم میں تھی۔ بس فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے کھڑے رہ کر کوئی چیز مانگنے میں تمہارا دل بھی پاک رہے گا، ازواج مطہرات کا دل بھی پاک رہے گا۔ دو شخص جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو دونوں کے دل میں یا کسی ایک کے دل میں برا خیال آتا ہے، یا آتا ہے نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جو برا خیال آ سکتا ہے، یہ جب آڑ پردے کے بغیر آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو اس کے یا اس کے کسی بھی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا اور مزدلفہ سے منی آ رہے تھے 10 تاریخ کو، تو حضور کے پیچھے چچا زاد بھائی فضل بن عباس بیٹھے تھے۔ حضور کے اونٹ پر آگے حضور بیٹھے ہیں، پیچھے فضل بیٹھے ہیں، اونٹ چل رہا ہے، ایک دوسرے اونٹ بھی چل رہے ہیں، لوگوں کے اونٹ بھی چل رہے ہیں۔ تو ایک اونٹ کے قریب سے جب حضور کا اونٹ گزرا تو اس اونٹ پر ہودے میں ایک کمرہ بناتے تھے، اونٹ پر بیٹھنے کے لیے، خواتین کے پردے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کمرہ بناتے تھے، اس کو ہودہ کہتے تھے۔ اس ہودے میں قبیلے خثعم کی ایک عورت لڑکی تھی، جوان، وہ حج میں آئی ہوئی ہے، اور حج میں اس کا احرام ہے، اور احرام میں چہرہ کھلا رہتا ہے عورت کا۔ تو اس نے ہودے کا پردہ ہٹایا، جب اس کو پتا چلا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں اونٹ پر، تو اس نے پردہ ہٹایا اور حضور سے مسئلہ پوچھا کہ اس کے ابا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، حج فرض ہوا اس وقت تو ان میں بڑھاپا اتنا نہیں تھا، لیکن اب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بس وہ اپنے ابا کی طرف سے ابا کی زندگی میں حج بدل کر سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کر سکتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو گیا، حج کا سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، اب اسے مال ملا، مالدار ہوا، اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہے، لیکن ایک آدمی توانا تندرست ہے، توانا طاقتور اور تندرست، باڈی درست ہے، اور اس کو مال ملا، زاد و راحلہ ملا، تو حج فرض ہے۔ اب آج کروں کل کروں، آج کروں کل کروں، یہ ہوتا رہا اور بوڑھا ہو گیا اور حج کرنے کے قابل نہیں رہا، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اعضاء ٹوٹ گئے، اپاہج ڈیزیبل بن گیا، وہ سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اب اپنی زندگی میں حج بدل کروا سکتا نہیں کروا سکتا؟ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں حج بدل نہیں کروا سکتا، وصیت کرو مرنے کے بعد حج بدل ہوگا،
لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کے علاوہ تمام فقہا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی حج بدل کروا سکتے ہیں. یہ حدیث ان کی دلیل ہے. اس خاتون نے مسئلہ پوچھا، میرے ابا ان پر حج فرض ہو گیا ہے مگر اب وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے. اونٹ کی سواری بڑی تن توڑ سواری ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ اونٹ پر بیٹھ جائیں تو 24 گھنٹے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اتنا بدن ٹوٹ جائے گا. وہ چلتا ہی یوں چلتا ہے. تو جو لوگ اونٹ پر بیٹھنے کے عادی ہیں وہ تو اونٹ کے ساتھ حرکت کریں گے تو بدن نہیں ٹوٹے گا، اور جو بیٹھنے کا عادی نہیں ہے اس کے خلاف حرکت کریں گے. وہ یوں کرا تو وہ یوں اکڑ کر بیٹھیں گے، پھر جب یوں ہوگا تو وہ یوں ہوں گے تو بدن ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. بڈھا آدمی سواری نہیں کر سکتا. ایک لطیفہ یاد آیا، آپ حضرات کا ذہن بوجھل ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پالنپور میں ایک بڑے حضرت تھے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب مدہ ذلہ، ان کو پہچانتے ہیں، کاکوسی کے محتمم مولانا سلیمان صاحب بھاگل والے. ہمارے یہاں پالنپور میں مارواڑ سے گرمیوں میں مارواڑی اونٹ لے کر کے مزدوری کرنے آتے ہیں. ہمارے یہاں پالنپور میں اونٹ نہیں ہوتے، مارواڑ سے آتے ہیں. تو مولانا سلیمان صاحب نے ایک مارواڑی سے کہا مجھے اونٹ پر بٹھا. تو اس نے کہا اچھا ہے. اس نے وہ مزدوری کرتے ہیں، اس میں کاٹھی واٹھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بٹھایا تو پیچھے ڈوب پکڑ کر کے بیٹھے. اس نے کھڑا کیا اور لے کر کے ادھر ادھر گھما کر لایا. پھر جب اس نے بٹھایا تو وہ اگلے پیر ٹیکتا ہے یوں، تو انہوں نے زور سے ڈوب پکڑ رکھی. جب اس نے اگلے پیر ٹیک دیے اور تھوڑا وقفہ کیا تو وہ سمجھ گئے کہ بیٹھ گئے، تو انہوں نے وہ ڈوب چھوڑ دی. اب وہ پچھلے پیروں پر جب یوں بیٹھا تو پیچھے لڑک گئے اور مٹی ہوئے اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے. کہنے لگے سالہ 2 مرتبہ بیٹھتا ہے. تو چلتا بھی ایسے ہی ہے. جب یہ مسئلہ دیکھ رہے حضور کو دیکھ رہی اور مسئلہ پوچھ رہی، مگر حضور تو اس کی طرف متوجہ ہیں اور وہ کسی کو کہیں اور دیکھ رہی. تو حضور سمجھ گئے. پیچھے فضل بیٹھے تھے، وہ اس کو دیکھ رہے اور وہ اس کو دیکھ رہی، مسئلہ حضور سے پوچھ رہی. تو حضور نے یوں ہاتھ کر کے سر گھما دیا، فضل کا ہاتھ کر کے فضل کا سر گھما دیا. اب ادھر دیکھنے کے بجائے ان کا منہ ادھر کر دیا. بعد میں چچا نے پوچھا تو حضور نے فرمایا لونڈیا بھی جوان تھی، لونڈا بھی جوان تھا، مجھے خطرہ ہوا کہ شیطان اس کے دل میں کوئی برائی ڈال دے یا اس کے دل میں کوئی برائی ڈال دے، اس لیے میں نے اس کو تو گھما نہیں سکتا. تو مسئلہ پوچھ رہی ہے اور وہ احرام میں ہے، اس کو چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. مسئلہ سمجھ لو. جہاں عورت کے لیے مجبوری ہو بدن کھولنے کی تو اب پردہ کرنا مردوں کے ذمہ ہو جاتا ہے. مرد نظریں پھیریں، اصل پردہ تو عورت کے ذمہ ہے. لیکن اگر عورت کے لیے کوئی مجبوری ہے، اس کو چہرہ کھولنا ہے، بدن کھولنا ہے، تو اب پردہ کرنا مردوں کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور نے فضل کا یوں منہ گھما دیا. میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر 2 چہرے آمنے سامنے ہوں گے تو کسی کے بھی دل میں برا خیال آ سکتا ہے، اور بیچ میں حجاب ہے، آڑ ہے، ایک پردے کے اس طرف ہے ایک پردے کے اس طرف ہے، تو کوئی برائی کا خیال نہیں آئے گا. مگر اس میں بھی ایک شرط ہے، برائی کا خیال نہ آنے کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ عورت پردے کے پیچھے سے اجنبی مرد سے لچکدار آواز میں گفتگو نہ کرے، کڑک آواز میں گفتگو کرے تو برا خیال نہیں آئے گا. اور اگر نرم لہجے میں عورت نے بات کی تو پردے کے پیچھے سے بھی برا خیال آ سکتا ہے. اس لیے
حکم یہ ہے کہ زنانی آواز میں، لچکدار آواز میں گفتگو مت کرو، کڑک آواز میں گفتگو کرو۔ اولاً تو عورت کو اجنبی مرد سے گفتگو کرنی ہی نہیں ہے۔ آج کل ایک مصیبت آئی ہے، کسی کو فون کرو تو سب سے پہلے عورت اٹھاتی ہے، اور وہ رابطہ کر کے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، کب مریں گے، پوری بایوگرافی پوچھے گی۔ پھر اس کے بعد میں وہ اپنے شوہر بھی اس کا وہیں بیٹھا ہے، اب وہ فون شوہر کو دے گی، لے بڑوا تیرا فون ہے سن، اور یہ بھی ہمیں سنائی دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے، وہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ یہ ایک مصیبت آ گئی ہے اس زمانے میں، جب سے فون آئے ہیں۔ کسی کو فون کرو تو پہلے عورت اٹھاتی ہے، دنیا بھر کی تفصیلات پوچھتی ہے۔ ارے بھئی فون آیا ہے، گھر میں صاحب خانہ نہیں، اٹھاؤ اور کہو گھر میں صاحب خانہ نہیں ہے، رکھ دو، وہ دوسرے وقت میں رابطہ کرے گا۔ لیکن جب مزیدار لچکدار باتیں شروع کرو گے تو برائی کا خیال تو پیدا ہو گئی، اور اگر چہرے آمنے سامنے ہیں تو چاہے نہ بولو، برائی کا خیال پیدا ہو جائے گا۔ تو فلا فرمایا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات پردے کے اوٹ میں سے رہ کر کوئی چیز مانگنا ازواج امہات المومنین سے، اس میں دونوں کے لیے قلوب کی صفائی ہے۔ اب میرے بھائیو سنو اصل حکم ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ستاؤ۔ یہ حکم ہے نیگیٹو، اس کا پازیٹو حکم آئے گا کہ نبی پر درود بھیجو، تعظیم کرو، درود بھیجو، یہ آخری درجے کی تعظیم ہے، وہ پازیٹو حکم آئے گا، یہ نیگیٹو حکم ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ستاؤ۔ ابھی 2 آیتوں کے بعد میں حضور پر درود و سلام بھیجنے کی آیت آئے گی، وہ اس حکم کا مقابل حکم ہے۔ نبی کو ستانے کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، کسی شکل سے آقائے نامدار سرکار مدینہ کو اذیت نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ ایک حدیث بیان کروں، جب حضور نے شاہان عجم کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا۔ یہ خط گیا، اس سے پہلے 3 باتیں پیش آئی تھی، خط پہنچنے سے پہلے 3 باتیں پیش آئی تھی۔ ایران کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے محل کی 14 چھوٹی چھوٹی برجیاں گر پڑی۔ یہ خواب ہے، خارج میں نہیں گری۔ اگر کسی کتاب میں لکھا خارج میں گری تو غلط ہے، اور البدایہ والنہایہ میں صراحت ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب میں 14 برجیاں گر پڑی، آنکھ کھل گئی۔ یہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے، اپنے محل کی برجیوں کا گر جانا یہ تو برا خواب ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، کافر بادشاہ یا کوئی بھی بادشاہ تھا، تو دانتوں کا گر جانا خواب میں یہ کوئی اچھا خواب نہیں۔ تو اس نے ایک بندے کو جو تعبیر جانتا تھا بلایا، بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی۔ تو بڑا غصہ آیا بادشاہ کو، جیل میں بند کر دیا۔ پھر دوسرے تعبیر دینے والے کو بلایا، بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی ساری اولاد سے زیادہ جئیں گے۔
اس نے کہا بھائی واہ واہ انعام دیا لے. ماموں کو ماموں جان کہو تو ڈالر ملے، اور باپ کا سالا کہو تو ماموں ہے تو باپ کا سالا ہی ہے، لیکن باپ کا سالا کہو گے تو تھپڑ مارے گا، اور ماموں جان کہو گے تو ڈالر دے گا. تو اس نے بھی تعبیر بتلائی، اس نے بھی تعبیر بنائی، خوبصورت تعبیر اس نے بتلائی، بات تو ایک ہی ہے. تو ایک تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے محل کی 14 برجیاں گر گئی. دوسرا عالم خارجی کا واقعہ تھا. ایران والے مجوسی آگ کو پوجتے تھے، اور آگ ان کا جو بڑا مندر تھا اس میں 1000 سال سے کنٹینیوس آگ جل رہی تھی. ایک دن ایک دم آگ بجھ گئی، بغیر کسی ریزن اور بغیر سبب کے آگ بجھ گئی. تو جو سب سے بڑا پجاری تھا اس نے بادشاہ کو اطلاع کی، ایک دن اچانک آگ بجھ گئی، یہ بھی نحوست ہے. اور جو فوج کا کمانڈر ان چیف تھا موبدان، اس نے خواب دیکھا کہ ایران کے گھوڑے اور عرب کے اونٹ آمنے سامنا مقابلہ ہو رہا ہے. تو گھوڑے دباتے ہیں لیکن وہ اونٹ دباتے چلے آ رہے ہیں اور گھوڑے پیچھے جا رہے ہیں. خواب ختم ہوئی، خواب ختم ہوا. یہ خواب بھی برا ہے، گھوڑے ایران کی طرف ہیں اور اونٹ عرب کی طرف سے، ایران اور عرب کا بارڈر لگا ہوا ہے. تو اونٹ جو ہیں دباتے آ رہے ہیں اور گھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس نے بادشاہ نے دربار بلایا، پورے ملک کے سربراہ لوگوں کو بلایا، کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک مندر کے پجاری نے واقعہ دیکھا ہے، ایک موبدان نے خواب دیکھا ہے. اسی مجلس میں حضور کا نامہ پہنچا ہے، خط پہنچا ہے. تو بوکھلایا ہوا تو تھا ہی، وہ خوابوں سے واقعات سے بوکھلایا ہوا تو تھا ہی. اب حضور کا خواب پہنچا، خط پہنچا کہ مسلمان ہو جا تیری حکومت محفوظ رہے گی، اور اگر مسلمان نہیں ہوا تیری حکومت جائے گی. اب اس نے اس خط کو ان کے واقعات کے ساتھ جوڑا اور اس کو غصہ آیا اور اس نے پھاڑ کر پھینکا. وہ چمڑے پر لکھا ہوا تھا، آدھا پھٹا، سارا نہیں پھٹا. پھر اس نے فوراً حضور نے جو خط لکھا تھا وہ بحرین کے عامل گورنر کو خط لکھا تھا کہ وہ پہنچائے گا. تو اس نے بحرین کے گورنر کو آرڈر بھیجا کہ 2 مضبوط آدمی مدینہ بھیجو، اور یہ گستاخ جس نے مجھے خط لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے لاؤ میرے پاس. حضور کو گرفتار کرنے 2 آدمی جا رہے ہیں. خیر وہ دونوں شخص جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں کا تو نقشہ ہی کچھ اور تھا. 2 کیا گرفتار کریں گے، حضور کو گرفتار کر کے لے جائیں گے. لیکن جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو روایت میں ہے کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی منڈی ہوئی تھی. تو ان کی شکلیں دیکھ کر حضور کو اتنی نفرت آئی کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، تمہارا ناس ہو، تمہیں ایسی چہرہ بنانے کو کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے لارڈ نے ہمیں کہا ہے، یعنی ہمارے یہاں کا کلچر ہے، اس لیے ہم نے مونچھیں رکھ رکھی ہیں، داڑھی منڈ رکھی. تو حضور نے فرمایا ولکن ربی امرنی باعفاء اللحیتی واحفاء شاربی، فرمایا کہ مگر میرے لارڈ نے، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو معاف رکھوں، کاٹوں نہ، اور مونچھوں کو زیادہ سے زیادہ پست کروں. میرے لارڈ نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے.
مجھے تو اس حدیث میں یہ سمجھانا ہے کہ ان کی شکلیں دیکھ کر حضور کو اتنی تکلیف پہنچی کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ بس میرے وہ بھائی جو اپنی شکلیں کافرانہ ماحول سے متاثر ہو کر بری بنائے ہوئے ہیں، کل قیامت کو جب حضور کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، اس دن اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ اور موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، چلتے چلتے موت تو آتی ہے۔ زندگی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، کب ٹوٹ جائے کچھ پتہ نہیں۔ بس آدمی کو ہر حال میں اس طرح ایسا رہنا ہے کہ جب موت کو آنا ہو ویلکم، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ حضور کو تکلیف پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی صورت نہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے حضور کی وفات کے بعد حضور کی بیویوں سے نکاح کرنا، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دیکھو اسی لیے اگر کوئی آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، حماقت کرے جہالت سے، اور اب جتنے ایڈوکیٹ ہیں سب جاہل ہیں، جاہل ہیں یعنی احکام شرعیہ نہیں جانتے ہیں، وہ طلاق میں 3 طلاقیں ہی لکھتے ہیں۔ ارے طلاق تو ایک دینی ہے اور وہ بھی رجعی دینی ہے، اس سے آگے تو دینی ہی نہیں ہے۔ لیکن لوگ حماقت کرتے ہیں، دھڑا دھڑ 3 پھیر کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آنسو پوچھو۔ اب کون پوچھے گا، تو نے تو اپنے پیروں پر خود ہی کلاڑی ماری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی بیوی۔ ہاں وہ بیوی کسی اور سے نکاح کرے اور وہ شہد چکھنے کے بعد مر جائے یا طلاق دے دے اپنی مرضی سے، تو پھر عدت گزرنے کے بعد میں پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے یہ مسئلہ۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ پہلے شوہر کے لیے سزا ہے کہ تو نے 3 طلاقیں کیوں دی، لے اب تیری بیوی دوسرے کے تصرف میں جائے گی، جب تک دوسرے کے تصرف میں نہیں جائے گی تیرے لیے حلال نہیں۔ تو بیوی کا دوسرے کے تصرف میں جانا یہ بھی تکلیف دہ ہے۔ اور پھر اس زندگی میں، اور شوہر مر کر چلا گیا، اب اس کی بیوی عدت پوری ہوئی، اس نے نکاح کر لیا، تو اب اس کا شوہر تو اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو کیا تکلیف ہوگی، تو دوسری دنیا میں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی حیات ہے، جیسے شہداء کی وفات بھی حیات ہے، قرآن میں ہے، ایسے انبیاء کی وفات بھی حیات ہے۔ بس جب حیات ہے تو گویا حیات میں بیوی نے دوسرے نے بیوی سے نکاح کر لیے، تکلیف دہ بات ہے۔ اور ہم جو مرتے ہیں ہم تو مر کر گئے، بس ہمارے پیچھے ہماری بیوی اگر عدت کے بعد نکاح کر لے تو جائز ہے، لیکن حضور تو حیات ہیں، مرنے کے بعد بھی حیات ہیں۔ بس پھر ایک سوال ہے کہ شہداء بھی حیات ہیں، ان کی بیویاں عدت کے بعد کیوں نکاح کر لیتی ہیں؟ نبی کی بیویاں کیوں نہیں کر سکتی؟ نبی کی بیویاں کتنی ہوتی ہیں؟ اور شہداء تو لاکھوں ہیں۔ اب وہ لاکھوں بیویاں بغیر شوہر کے بیٹھی رہیں گی تو کون پالے گا پوسے گا ان کو؟ اور نبی کی تو 1 2 3 4 8 9 بیویاں ہیں، اگر وہ بیٹھی رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال میں سمجھا رہا ہوں کہ بیوی کا دوسرے کے تصرف میں جانا یہ بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اذیت دہ ہے۔ تو یہ حکم یہاں آیا کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ستاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ حضور کے دنیا سے گزرنے کے بعد تم کبھی بھی حضور کی ازواج سے نکاح کرو۔
یہ حکم یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہ حضور کو تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، حضور کی بیویوں سے امتی کا نکاح کرنا، صرف حضور نہیں، کسی بھی نبی کا، کسی بھی نبی کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بھاری بات ہے، اس لیے ممانعت کی۔ یہ ممانعت اس جگہ کیوں آئی؟ نبی کی تعظیم ضروری ہے، نبی کی تعظیم پازیٹو نیگیٹو دونوں طرح سے ضروری ہے۔ یہ نیگیٹو ہے، ایسی حرکتیں مت کرو جس سے نبی کو تکلیف پہنچے۔ اب آگے حکم آئے گا کہ ڈائریکٹ پازیٹو نبی کے اوپر درود بھیجو۔ درود کے معنی ہے آخری درجے کے رسپیکٹ کرو، تعظیم کرو، یہ حکم مقابلے میں آئے گا۔ اور یہ نیگیٹو حکم آیا کہ نبی کو کسی طرح سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ پھر اس کے بعد میں ازواج مطہرات کو کہا اجنبی، ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگے تو پردے کی اوٹ میں کھڑا رہ کر مانگے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور ازواج مطہرات کے پاس کون جا سکتا ہے، گھر میں کون جا سکتا ہے؟ تو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ، ازواج مطہرات کے باپ، جیسے حضرت حفصہ کے ابا حضرت عمر، ان کے بیٹے یعنی حضور کے علاوہ پہلے شوہر سے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، اور مسلمان عورتیں اور مسلمان اور باندیاں چاہے غیر مسلم ہوں، یہ جا سکتے اندر۔ تو اجنبی باہر کھڑا رہے گا پردے کے اوٹ میں، اور یہ جو محارم ہیں یا محارم جیسے ہیں یہ جا سکتے اندر۔ یہ ایک پہلو سے حکم دیا نبی کی تعظیم کا کہ نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ پھر اب دوسرے پہلو سے حکم دیا جا رہا کہ نبی پر درود بھیجو۔ درود کس کو کہتے ہیں؟ درود فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ عربی لفظ ہے صلاح۔ صلاح کے معنی سہیلی رحمت اللہ علیہ نے الروض العنف میں بیان کیے ہیں، اور وہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ نے مشکات کی شرح التعلیق الصبیح میں کتاب الصلاح کے شروع میں نقل کیے ہیں کہ صلاح کے معنی ہیں غایت انعطاف، آخری درجے کا میلان، غایت انعطاف، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے صلاۃن۔ اللہ کا حضور کی طرف آخری درجے کا میلان، یہ حضور کا اللہ پر درود بھیجنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کا آخری درجے کا میلان ہے۔ اور 2 رکوع پہلے یہ آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالی اور فرشتے مومنین پر درود بھیجتے ہیں تاکہ مومنین کو تاریکیوں سے نکال کر لائٹ میں لائیں۔ یصلی علیکم یعنی اللہ مومنین کی طرف بے حد مائل ہیں، غایت انعطاف، اور بندے جب اللہ کی طرف آخری درجے کے متوجہ ہوتے ہیں، اس کا نام صلاح ہے، نماز ہے۔ یہ اقیم الصلاح جو ہے، یہ صلاح وہی لفظ ہے بندوں کا جو آخری درجے کا میلان اللہ کی طرف ہے، اور اس آخری درجے کا بھی آخری درجے میں میلان سجدے میں ہوتا ہے۔ بہرحال صلاۃ کے معنی ہے آخری درجے کا میلان۔
اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ نسبتیں بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. محبت لو، میاں بیوی کی محبت اس کا صورت اور ہے. ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت اس کی صورت اور ہے. آدمی کا اللہ رسول سے محبت اس کی صورت اور ہے. آدمی کا کاروبار سے محبت اس کی صورت اور ہے. تو محبت لفظ ہے لیکن کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اس کے استعمال سے صورتیں بدلتی ہیں. تو صلاۃ کی بھی صورتیں بدلیں گے کہ بندے کی اللہ کے لیے صلاح، اللہ کی بندوں پر صلاح، اللہ کی اس نبی پر صلاح. نماز، صلاح نماز نہیں، نماز جو لفظ ہے یہ تو فارسی لفظ ہے اور سنسکرت کا لفظ نمنا، وہاں سے نماز بنی. تو نماز تو ہم صلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ صلاۃ کے معنی تو ہیں غایت انعطاف، آخری درجے کا میلان. پھر یہ حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آخری درجہ تک مہربان ہیں حضور پر. اے ایمان والو تم بھی آخری درجہ مہربان رہو، صلاۃ و سلام بھیجو. اب یہ دونوں طرح سے حکم آیا، نیگیٹو پازیٹو دونوں طرح سے حکم آ گیا. اللہ کے نبی کو مت ستاؤ اور نبی کے آخری درجے کی تعظیم کرو. پھر اللہ تعالیٰ حکم کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر لے جائیں گے کہ نبی ہی کو نہیں، مومنین کو بھی مت ستاؤ. جو لوگ مومنین کو ستاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ رسول کو مت ستاؤ اور مومنین کو بھی مت ستاؤ. یہاں تک بات پہنچنے کے بعد اب حجاب کا آیت آئے گی اور وہ بھی حضور کی بیویوں سے شروع ہوگی کہ اگر حضور کی بیویاں گھر سے نکلیں. اب تو وقت بھی گھٹ رہا ہے.